بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تعالی آج ہم جو لفظ امی ہے تو قرآن و حدیث کے حوالے سے اس پر بات کریں گے۔ اس کی ریسرچ اور جو تحقیق میں نے کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ جو علماء اس لفظ امی کا غلط مطلب لے رہے ہیں، حضور کی نسبت جب اس کی طرف کی جائے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حضور نبی کریم کے لیے جو لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، حدیث پاک میں استعمال ہوا ہے، تو یہ پوزیٹیو معنی میں ہے، اور یہ تو حضور نبی کریم کا امی ہونا قرآن پاک کے منزل من اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ آج خود معجزہ ہے لفظ امی، بہت بڑا معجزہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن پاک میں لفظ امی جو حضور کے لیے استعمال ہوا ہے وہ قرآن پاک کی جو دو آیات ہیں سورۃ الاعراف میں، اس میں آیا ہے، ایک آیت نمبر 157 ہے، ایک آیت نمبر 158 ہے۔ تو پہلے ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد 158 کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے، قرآن و حدیث کی طرف جائیں گے، تحقیق کی طرف جائیں گے، جس سے بات اتھینٹک ہو جائے گی کہ واقعتاً یہ جو لفظ ہے جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے تو اس کا کتنا وسیع معنی اور مفہوم ہے، اور اس میں آقا دو جہاں کا بہت بڑا معجزہ بھی ہے، حضور کی خصوصیت بھی ہے، اور اسی سے آقا دو جہاں کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ تو قرآن پاک میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا گیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمر بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، جس میں ارشاد فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہیں، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب اور معاش و معاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں، جن کے اوصاف و کمالات کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بارے گراں اور توقع قیود جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے ساکت فرماتے ہیں، اور انہیں نعمت آزادی سے بہرہ یاب کرتے ہیں۔ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد کریں گے اور نصرت کریں گے اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ جو میں نے ترجمہ آپ کو پیش کیا عرفان القرآن سے، تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے، خاص طور پر امی ہونا بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو 8 صفات ہیں، یوں سمجھ لیں کہ 9 صفات آیت نمبر 157 میں آقا دو جہاں کے ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے نبی ہے، نمبر 2 رسول ہے، نمبر 3 امی ہونا ہے، نمبر 4 آپ کا تورات میں مکتوب ہونا ہے، نمبر 5 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجیل میں مکتوب ہونا ہے، نمبر 6 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، نمبر 7 پاکیزہ چیزوں کا حلال کرنا اور ناپاک کو حرام کرنا ہے، نمبر 8 اور ان سے بوجھ اتارنا ہے، نمبر 9 ان کے گلے میں پڑے توق اتارنا ہے۔ تو اس طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 اوصاف کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک امی ہونا ہے۔ اسی طرح اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 158،
اس میں ارشاد فرمایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اکٹھا پڑھیں گے الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ برسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اس آیت میں فرمایا کہ آپ فرما دیں اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا اور مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جو شان امیت کا حامل نبی ہے، یعنی اس نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا مگر جمیع خلق سے زیادہ جانتا ہے، تو کفر و شرک کے معاشرے میں جوان ہوا ہے مگر بطن مادر سے نکلے ہوئے بچے کی طرح معصوم اور پاکیزہ ہے، جو اللہ پر اور اس کے سارے نازل کردہ کلاموں پر ایمان رکھتا ہے، اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ تو اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر جو میں نے ترجمہ کے ساتھ آپ کو پیش کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو امی لقب ہیں، جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور رسالت بغیر معجزہ کے ثابت نہیں ہوتی، اور آپ کے معجزات دو طرح کے ہیں، ایک تو آپ کی ذات خود معجزہ ہے، اور دوسرے وہ معجزات ہیں جو آپ سے صادر ہوئے۔ اب آپ کی ذات خود جو معجزہ ہے، اس کا ارشاد اللہ تعالیٰ نے آپ کے امی ہونے سے فرمایا ہے، اور یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ آپ کسی مدرسہ میں نہیں گئے، کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور نہ علماء میں سے کسی کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، کیونکہ مکہ مکرمہ علماء کا شہر نہیں تھا، اور نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عرصہ کے لیے مکہ سے باہر بھی گئے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ اس عرصہ میں آپ نے کسی سے علم حاصل کر لیا ہو۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ میں علوم و معارف کے دریا معجزن کر دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مجید کو نازل کیا جس میں اولین اور آخرین کے علوم ہیں، تو باوجود آپ کے امی ہونے کے ان عظیم علوم و معارف کو بیان کرنا آپ کا زبردست معجزہ ہے، اور پھر آپ کا امی ہونا بھی آپ کی ذات میں معجزہ ہے۔ آپ کے سر کے بال فتح و کامرانی کی ضمانت ہیں، آپ اپنے کانوں سے قریب و دور کی آوازیں سنتے تھے، جنات اور ملائکہ اور خود خالق کائنات کا کلام سنا کرتے تھے، آپ اپنی آنکھوں سے روشنی اور اندھیرے میں دیکھتے تھے، قریب اور دور یکساں دیکھتے تھے، جنات اور فرشتوں کو دیکھا، خود رب کائنات کو دیکھا، آپ اپنی زبان سے جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، آپ کے لعاب مبارک میں برکت و شفا تھی، آپ اپنے ہاتھوں سے زمینوں اور آسمانوں پر یکساں تصرف کرتے تھے، اور زمین و آسمان آپ کے قدموں کی زد میں تھے، غرض یہ کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو معجزہ تھا، اور آپ کے صدق، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کی عدالت، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت کا دور و نزدیک چرچا تھا، اور آپ کو الصادق الامین کے نام سے اور لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی امی ذات کا اعجاز یہ تھا کہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دلیل کو طلب کیے بغیر آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ ہے آپ کی امی لقب ہونے کا جو آپ کی ذات کا معجزہ ہے، اور جو آپ سے معجزات صادر ہوئے وہ بہت زیادہ ہیں، وہ تو کاؤنٹ لیس ہے، انکاؤنٹیبل ہے، ناقابل شمار ہیں۔ چاند کو آپ نے شق کیا، ڈوبے ہوئے سورج کو آپ نے پلٹایا، آپ کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، اور آپ کی نبوت پر سب سے بڑا معجزہ وہ تو قرآن پاک کا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اور آج تک مخالفین اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو یہ سب سے بڑا دعویٰ آج بھی ہے، قیامت تک کے لیے ہے، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو بہت سارے معجزات سے نوازا جو آپ سے صادر ہوئے۔
اب آ جاتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جو میں نے عرض کیا کہ جو امی ان دونوں آیتوں میں جو لفظ آیا ہے اس کی تحقیق کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. تو علامہ راغب اصفہانی وہ لکھتے ہیں یہ جو سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا. تو ایک قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے فرمایا ہے کہ آپ امیین کے لیے نبی تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کو امی اس لیے فرمایا کہ آپ لکھتے تھے نہ کتاب سے پڑھتے تھے، اور یہ آپ کی فضیلت ہے کیونکہ آپ حفظ کرنے سے مستغنی تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ضمانت پر اعتماد تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو امی اس لیے فرمایا کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے. یہ المفردات جلد 1 صفحہ 29 کے مطابق میں نے عرض کیا. اسی طرح قاموس میں ہے کہ امی وہ شخص ہے جو لکھتا نہ ہو یا اپنی ماں سے پیدائش کے حال پر باقی ہو. اس کی تشریح میں علامہ زبیدی وہ لکھتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب قوم لکھتی تھی نہ پڑھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا اس حال میں کہ آپ لکھتے نہ تھے نہ کتاب سے پڑھتے تھے. اور یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے کیونکہ آپ بغیر کسی تغیر اور تبدل کے بار بار قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے. تو قرآن مجید میں ہے وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ پہلے آپ لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن بعد میں آپ نے لکھنا جان لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، کہ اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. تو اس سے پہلے کی جو قید کا یہ معنی ہے کہ بعد میں آپ نے اس کو جان لیا، کیونکہ آپ کا پہلے نہ جاننا معجزہ کے سبب سے تھا، اور جب اسلام پھیل گیا اور لوگوں کے شکوک کا خطرہ نہ رہا تو پھر آپ نے اس کو جان لیا. اور امام ابن ابی شیبہ اور دیگر محدثین نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کتب و قرأ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک فوت نہیں ہوئے جب تک کہ آپ نے لکھ نہیں لیا اور پڑھ نہیں لیا. امی ہونے کے بعد لکھنے کو جان لینا معجزہ کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا دوسرا بڑا معجزہ ہے، کیونکہ بغیر کسی انسان کے سکھائے کتاب کو پڑھنا اور لکھنا بھی معجزہ ہے. اب میں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ امی ہونا آپ کا کتنا بڑا معجزہ ہے، اور اس کو جو غلط معنی پہنائے گئے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے، تفسیروں کو پڑھنا چاہیے، مفسرین کرام کو پڑھنا چاہیے، محدثین کو پڑھنا چاہیے، حدیثوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ کتنی بڑی شان ہے مصطفیٰ کی. اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو میں آج ثابت کر رہا ہوں کہ حضور پڑھے لکھے تھے، اور حضور سے بڑھ کر کوئی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بہت بڑا معجزہ آپ کو امی ہونا ہے، اور امی ہونے سے کیا مراد ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آگے چلتے ہیں، اور اس آیت کے استدلال کی بنیاد یہ ہے، یہ جو آیت مبارکہ سے استدلال کیا گیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا. قریش مکہ کے سامنے آپ کی پوری زندگی تھی، اور آپ کے اہل وطن اور رشتہ داروں کے سامنے بھی روز پیدائش سے اعلان نبوت تک آپ کی ساری زندگی گزری، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے نہ قلم ہاتھ میں لیا ہے. اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات، گزشتہ انبیاء اور رسل کے حالات، قدیم مذاہب کے عقائد، تاریخ، تمدن، اخلاق اور عمرانی اور آئلی زندگی کے جن اہم مسائل کو یہ امی شخص انتہائی فصیح و بلیغ زبان سے بیان کر رہا ہے، اس کا وحی الہی کے سوا اور کوئی سبب نہیں ہے. اور اگر انہوں نے کسی مکتب میں تعلیم پائی ہوتی
اور گزشتہ مذاہب اور تاریخ کو پڑھا ہوتا تو پھر اس شبہ کی بنیاد ہو سکتی تھی کہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں وہ دراصل ان کا حاصل مطالعہ ہے، ہر چند کے کوئی پڑھا لکھا انسان بلکہ دنیا کے تمام پڑھے لکھے آدمی مل کر اور تمام علمی وسائل بروئے کار لا کر بھی ایسی بے نظیر کتاب تیار نہیں کر سکتے جو قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دی۔ تاہم اگر آپ نے اعلان نبوت سے پہلے لکھنے پڑھنے کا مشغلہ اختیار کیا ہوتا تو جھوٹوں کو ایک بات بنانے کا موقع ہاتھ لگ جاتا، لیکن جب آپ کا امی ہونا فریق مخالف کو بھی تسلیم تھا تو اس سرسری شبہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ کر رکھ دی، اس وجہ سے آپ کو امی بنایا۔ علامہ آلوسی نے اس جگہ پر لکھا ہے، علماء کا قول نقل کیا ہے کہ اس قید سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھنے اور پڑھنے پر قادر تھے، اور اگر اس قید کا اعتبار نہ کیا جائے تو یہ قید بے فائدہ ہوگی۔ تو بکثرت احادیث سے بھی ثابت ہے کہ بعثت کے بعد پھر آپ نے لکھنا آپ سے ثابت ہے۔ کیسے؟ اس پر میں دلائل دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی تک جو میں نے بات کی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر علمی اور عملی کمالات عطا فرمائے، اسی طرح آپ کو لکھنے پڑھنے کا بھی کمال عطا فرمایا تھا، اور لکھنے کا علم ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں ہے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ سورہ الگ کی ورس نمبر 4 اور 5 ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جس کو وہ نہ جانتا تھا۔ تو امت کے ان گنت افراد، کاؤنٹلیس افراد کو پڑھنے اور لکھنے کا کمال جو حاصل ہے، بے شمار افراد کو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال حاصل نہ ہو؟ اور امی ہونے کا فقط یہ مفاد ہے کہ آپ نے کسی مخلوق سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، آپ کا استاد اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست یہ علم عطا فرمایا، اور بعثت سے پہلے آپ لکھنے اور پڑھنے میں مشغول نہیں رہے تاکہ آپ کی نبوت میں کسی کو شک و شبہ نہ ہو، اور بعثت کے بعد آپ نے پڑھا اور لکھا، اور یہ ایک الگ معجزہ ہے کیونکہ بغیر کسی مخلوق سے کسب فیض کے پڑھنا اور لکھنا یہ خلاف عادت ہے۔ اب آ جائیے آقا دو جہاں کا لکھنا پڑھنا یہ ثابت ہو رہا ہے، اور یہ دلائل میں دے رہا ہوں احادیث نبویہ سے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ ساری اتھینٹک احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی، سیاستہ کے حدیث وہ پیش کروں گا تاکہ یہ چیلنج بھی ہے کہ آئیے آقا دو جہاں کا میں پڑھنا لکھنا ثابت کر رہا ہوں، اور آئے کوئی میرے مقابلے میں، اور وہ میرا چیلنج ہے کہ وہ ثابت کرے کہ نعوذ باللہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو چونکہ یہ جو اتھینٹک روایات ہیں ان کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ جو روایت ہے صحیح بخاری کی ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 4251، جس میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں عمرہ کیا تو اہل مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا، حتیٰ کہ اس بات پر صلح کی کہ آپ آئندہ سال عمرہ کریں اور مکہ میں صرف 3 دن قیام کریں۔ تو جب انہوں نے صلح نامہ لکھا تو اس میں یہ لکھا کہ یہ وہ تحریر ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ تو کفار مکہ نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے، اگر ہم کو یہ یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو نہ منع کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، اور پھر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ کے جو الفاظ مٹا دو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں آپ کے یہ الفاظ ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ تو پھر حدیث کے الفاظ سنی، حدیث پاک میں آتا ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا شروع کیا، خدا کا دو جہاں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور آپ نے لکھا کہ محمد بن عبداللہ نے صلح کی کہ کوئی شخص مکہ میں ہتھیار لے کر داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تلوار نیام میں ہو۔ تو حدیث سے باقاعدہ آپ کا لکھنا ثابت ہے، اپنا نام خود لکھا اور ساتھ یہ الفاظ لکھے۔ یہ صحیح بخاری کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، اس سے ثابت ہے کہ آقا دو جہاں
صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ پس میں نے کہا کہ اے ابن عباس، تو انہوں نے یہ دوسری روایت ہے، اس کو بھی صحیح بخاری نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر 4431۔ اے ابن عباس، جمعرات کے دن میں کیا بات ہوئی؟ یعنی حضور نبی کریم کا جو مرض الوصال تھا اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا۔ اس پر انہوں نے کہا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ درد ہو گیا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس قلم اور کاغذ لے کر آؤ، میں تمہیں ایک ایسا مکتوب لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ خود حضور نے فرمایا میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں۔ اور امام مسلم کی ایک روایت کے مطابق، جو روایت نمبر 4156 ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی اس وقت ہمارے کہ آپس میں اختلاف تھا اور شور بہت زیادہ تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لکھنے کے درمیان یہ شور حائل ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب جب ان کو پتہ چلا کہ حضور کا آخری وقت ہے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، اس میں شور شرابہ ہوا، اور آقا دو جہاں اس وقت لکھ رہے تھے، تو خود صحابی گواہی دے رہے ہیں کہ آقا دو جہاں لکھ رہے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا دو جہاں نے اپنے مرض میں مجھ سے فرمایا میرے لیے ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ حتیٰ کہ میں ایک مکتوب لکھ دوں۔ خدا کا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک مکتوب لکھ دوں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا کہ میں ہی خلافت کا مستحق ہوں، اور اللہ اور مومنین ابو بکر کے غیر پر انکار کر دیں گے۔ اس کا مطلب حضور بھی یہی چاہتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے بعد خلیفہ بنے۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا، فضائل صحابہ میں اتھینٹک روایت، صحیح روایت امام مسلم کی، اور یہ بھی آقا دو جہاں سے ثابت ہے کہ خود آقا دو جہاں نے مکتوب لکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کی طرف خط روانہ کیا، کیسر کی طرف روانہ کیا، نجاشی کی طرف مکتوب بھیجا، خط بھیجا، اور بلکہ ہر جابر بادشاہ کی طرف آپ نے مکاتب لکھے اور ان کو اسلام کے دعوت نامے جاری کیے۔ خود آقا دو جہاں لکھ کر ان کو دعوت نامے جاری کرتے تھے۔ اس کو صحیح مسلم نے باب الجہاد وسیر اس کے اندر روایت کیا ہے۔ تو خود آقا دو جہاں سے لکھنا ثابت ہے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایلا کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور ایک سفید خچر آپ کو ہدیتاً تحفتاً وہ بھی بھیجا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو خط لکھا، حدیث پاک میں حضور نے خط لکھا اور اس کو ایک چادر ہدیتاً و تحفتاً بھیجی، اور آپ نے پھر حکم بھی دیا کہ وہ سمندر کے ساتھ جس شہر میں رہتے ہیں اس میں ان کو جزیہ دینے پر راضی کر لیا جائے، اور جزیہ اگر دے لیں تو وہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ اس کو صحیح بخاری نے حدیث نمبر 148 میں لکھا ہے، صحیح مسلم نے فضائل کتاب الفضائل میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں سے بھی آقا دو جہاں کا لکھنا ثابت ہو گیا۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اگلی حدیث میں، حضرت عبداللہ بن سہل اور حضرت مہیسہ کسی کام سے خیبر گئے، پھر حضرت مہیسہ کو خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن سہل کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا یہود تمہارے مقتول کی دیت ادا کریں گے، اور وہ اعلان جنگ کو قبول کر لیں، یا دیت ادا کریں یا پھر اعلان جنگ ہوگا ان کے ساتھ اس کو قبول کر لیں۔ تو یہودیوں کو یہ پیغام بھیجا، اور پھر آقا دو جہاں نے یہ فیصلہ یہود کی طرف لکھ کر بھیج دیا۔ خود حدیث پاک میں صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے خود لکھ کر وہ بھیج دیا۔ اس کو میں نے بتا دیا اس کا حوالہ۔ اسی طرح اگلی حدیث میں یہ چیزیں ساری کی ساری باقاعدہ اتھینٹک روایات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ حضرت برا بن عازب کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضرت سعد بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو روایات ہیں ساری جن کا میں نے حوالہ دیا یہ سب صحاح ستہ کی روایات ہیں، ان میں سے کسی حدیث کی سند بھی ضعیف نہیں ہے، اور ان تمام احادیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کی تصریح اور وضاحت موجود ہے، اور ان سب کی یہ تعویل کرنا، بعض لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اس کی تعویل بنتی نہیں،
کہ لکھنے سے مراد کو یہ لے کہ حضور نے حکم دیا تھا کسی اور نے لکھا ہوگا، بھی کہاں پر ہے یہ چیز؟ خود آقا دو جہاں فرما رہے ہیں، اور آقا دو جہاں کی طرف غلط بات منسوب کرنا یہ جہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ جب آقا دو جہاں خود فرما رہے ہیں کہ میں نے لکھا، اور صحابہ کرام روایت کر رہے ہیں کہ آقا دو جہاں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، تو پھر اس کو تعویل کرنا اور یہ کہنا کہ آپ نے حکم دیا تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی لفظ کو حقیقت سے ہٹا کر مجاز پر معمول کرنا جائز نہیں ہے۔ بلا وجہ حدیث کے الفاظ کو اپنی مرضی کا معنی پہنانا یہ محض اتباع ہوس ہے اور جہالت پر مبنی ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب کہ قرآن مجید سے نزول قرآن کے بعد آپ کے لکھنے اور پڑھنے کی تائید بھی ہوتی ہے، اور لکھنا اور پڑھنا چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے اور کمال بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو تو یہ نعمت عطا فرمائے اور آپ کو اس نعمت سے محروم رکھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ کو لکھنا اور پڑھنا نعوذ باللہ نہیں آتا تھا، پھر لازم آئے گا کہ اس نعمت اور کمال میں امت آپ سے بڑھ جائے، نعوذ باللہ، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ تو امت اپنے نبی پر کسی طرح سے نہ جزوی نہ کلی فضیلت رکھتی ہے، یہ صرف اور صرف آقا دو جہاں ہر اعتبار سے افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، عرفہ بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ سورہ رحمان کی پہلی ہی دو آیات ہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے رسول کو قرآن سکھایا۔ اور پھر حضور نے خود فرما دیا انما بعثت معلما، کہ مجھے تو کائنات کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو سب کو آقا دو جہاں نے سکھایا، پڑھایا، قرآن پاک پڑھایا، اور آقا دو جہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے قرآن پاک کا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے، ان سب روایات سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم پڑھے لکھے تھے، اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، وہ سکھانے والے تھے، ٹیچر تھے، استاد تھے، اور آپ کو دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، اس لیے امی ہیں، ورنہ تو آقا دو جہاں خود اللہ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان کی شان کیا ہوگی، عظمت کیا ہوگی؟ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب اشعار کہے تھے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق رکھے، اور امی کا جو معنی میں نے عرض کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس پر ہمیں اعتقاد رکھنے، اسی پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں، بہت سارے جو فتوے دیے جا رہے ہیں، بہت سارے علماء اور مفتیان کرام اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، قرآن پاک میں غلطیاں ہیں، یا اس طرح کی باتیں، اور بعضوں نے یہ بات کی اور انہوں نے اپنے قول سے رجوع بھی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ اس طرح کی بات نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔